السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ تعلیم الاسلام ہے۔ آج یہ بچوں کے مکمل یاد کرا دی گئی ہے۔ آج اس کا امتحان لے کر دیکھتے ہیں بچوں کے کیا یاد ہے۔ سوال: اگر کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے وہ کیسا ہے؟ ناوید۔ جواب: اگر کوئی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے وہ کافر ہے۔ سوال: یہ کیسے معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے پیغمبر ہیں؟ جی۔ جواب: انہوں نے ایسے اچھے کام کیے اور ایسی باتیں دکھائی اور بتائی جو پیغمبروں کے سوا اور کوئی شخص نہیں دکھا اور بتا سکتا۔ شاباش۔ یہ کیسے معلوم ہوا کہ قرآن شریف خدا تعالیٰ کی کتاب ہے؟ ربانی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید خدا تعالیٰ کی کتاب ہے، انہوں نے میرے اوپر نازل کی ہے، یعنی اتاری ہے۔ شاباش۔ سوال: کتنے دنوں میں پورا قرآن مجید نازل ہوا؟ 23 سال میں۔ قرآن مجید کس طرح نازل ہوتا تھا؟ دانش۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر آپ کو سورت آیت یا ایک آیت یا دو آیت بتا دیتے تھے، آپ آیت یا سورت بتا دیتے تھے، آپ اسے سن کر یاد کر لیتے تھے اور کسی لکھنے والے کو بلا کر لکھوا دیتے تھے۔ آپ خود کیوں نہیں لکھ لیتے تھے؟ زبیر۔ اس لیے کہ آپ امی تھے۔ امی کسے کہتے ہیں؟ جواب: جس نے کسی سے پڑھنا لکھنا نہ سیکھا ہو اسے امی کہتے ہیں۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کسی سے علم نہیں سیکھا تو خدا تعالیٰ نے آپ کو ساری مخلوق سے زیادہ علم دیا ہے۔ شاباش۔ یہ بتائیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک فرشتے ہیں، خدا تعالیٰ کے حکم کو پیغمبروں کے پاس لاتے ہیں۔ مسلمان خدا تعالیٰ کی بندگی کیسے کرتے ہیں؟ چھوٹو۔ جواب: نمبر 1 نماز پڑھتے ہیں، نمبر 2 نماز پڑھتے ہیں، نمبر 2 مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں، نمبر 3 حج ادا کرتے ہیں، نمبر 4 نمبر 1 نماز پڑھتے ہیں، نمبر 2 حج ادا کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نمبر 2 روزے رکھتے ہیں، نمبر 3 مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں، نمبر 4 حج ادا کرتے ہیں۔ نماز کسے کہتے ہیں؟ عبدالاحد۔ نماز خدا تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں مسلمانوں کو سکھایا ہے۔ شاباش۔ بندگی کا وہ طریقہ جسے نماز کہتے ہیں، بندگی کا وہ طریقہ جسے نماز کہتے ہیں کیا ہے؟ جنید۔ گھر میں یا مسجد میں خدا تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اس کی بزرگی تعظیم کرتے ہیں اور اس کے سامنے جھک جاتے ہیں، پھر زمین پر سر رکھ کر اس کی عاجزی، اس کی بڑائی اور اپنی عاجزی ذلت ظاہر کرتے ہیں۔ شاباش۔ مسجد میں نماز پڑھنے سے آدمی خدا تعالیٰ کے سامنے ہوتا ہے یا گھر میں؟ مسجد میں نماز پڑھنے سے آدمی خدا تعالیٰ کے سامنے ہوتا ہے یا گھر میں؟ خدا تعالیٰ ہر جگہ سامنے ہوتا ہے، چاہے گھر میں نماز پڑھو چاہے مسجد میں، لیکن مسجد میں نماز پڑھنے کا بہت زیادہ سب۔ تم بتاؤ بھائی اچھی طرح جواب اس کا۔ خدا تعالیٰ ہر جگہ سامنے ہوتا ہے، چاہے مسجد میں نماز پڑھو چاہے گھر میں، لیکن مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ نماز پڑھنے سے پہلے ہاتھ، منہ اور پاؤں دھوتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ چھوٹو۔ جواب: اسے وضو کہتے ہیں، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ نماز میں کس طرف منہ کر کے کھڑا ہونا چاہیے ربانی؟ قبلے کی طرف، جس طرف شام کو سورج جا کر چھپ جاتا ہے۔ پچھم کی طرف۔ پچھم کی طرف منہ کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ ادھر خدا تعالیٰ کا گھر ہے،
जिसे काबा कहते हैं, उसकी तरफ नमाज में मुँह करना ज़रूरी है। और वो हमारे शहरों से पश्चिम की तरफ है, इसलिए पश्चिम की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। पूरा जवाब ये है। जिस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे क़िबला कहते हैं। दिन रात में नमाज कितनी मर्तबा पढ़ी जाती है नावेद? रात दिन में 5 नमाजें फ़र्ज हैं। दिन रात में 5 नमाजें फ़र्ज हैं। पांचों नमाजों के नाम बताओ। अब्दुल अहद। पहली नमाज फजर जो सुबह के वक्त सूरज निकलने से पहले पढ़ी जाती है। दूसरी नमाज ज़ोहर जो दोपहर में सूरज ढलने के बाद पढ़ी जाती है। तीसरी नमाज असर जो सूरज छिपने से 2-1.5 घंटे पहले पढ़ी जाती तुम बताओ है। आगे। चौथी नमाज मगरिब जो शाम को सूरज छुपने के बाद पढ़ी जाती है। पांचवी नमाज इशा जो 2-1.5 घंटे रात आने पर पढ़ी जाती है। शाबाश, बस इसे बंद कर दो।